اردو زون 24 پریزنٹس وصال یار قسط نمبر 4 حقیقت کی دنیا پر مبنی ایک ایسا ناول جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا۔ قسمت کا لکھا لوہے محفوظ کی طرح ہوتا ہے۔ لفظ لکھے ہوتے ہیں مگر مفہوم نہیں ملتا۔ جدا جدا لکھے لفظ نہ سمجھے جاتے ہیں اور نہ سمجھائے جاتے ہیں۔ مقدر راہ کا پتھر نہیں ہوتا جسے ایک ٹھوکر سے کنارے لگا دیا جائے۔ یہ تو حکم ربی ہوتا ہے۔ جب وقت تکمیل آتا ہے تو کسی کی کوئی کوشش کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ روز فہد کی سوالیہ نظریں اس کا طواف کرتی اور روز وہ نگاہیں چرا کر رہ جاتی۔ روز وہ ساتھ سے سوال کرتی اور روز وہ اسے ملامت کرتا رہ جاتا۔ محبت آزمائش مانگتی ہے وانیہ، مگر تم نے تو مجھے پہلے ہی قدم پر مسلوب کر دیا۔ کیا تھوڑا بھی انتظار نہ کر سکتی تھی تم؟ اب وہ یوں ہی تلخ ہو جاتا تھا۔ اب وہ گلاب ساعت خواب ہوئی تھی جب وہ اسے اپنے مہکتے لفظوں کی بارش سے شرابور کرتا تھا۔ اب تو موسم خزاں کا راج تھا۔ روز اس کی امیدوں کے پتے گرتے، شاخ دل سوکھ رہی تھی، اس کے اندر مایوسی اور بددلی بڑھتی جا رہی تھی۔ جیا اور فہد آپس میں بات کر کے رہ جاتے۔ فہد لڑکا تھا، اسے ان سب باتوں کا بہت پہلے سے اندازہ تھا، مگر وہ وانیہ کو بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ روز اپنے سامنے ایسی محبتوں کا آغاز اور انجام دیکھتا تھا۔ یہی حال جیا کا تھا۔ وہ بہت شارپ تھی، اسے بہکانے والے کم نہیں تھے، مگر وہ بہت حقیقت پسند تھی، کسی کے بہلاوے میں کبھی نہیں آتی تھی۔ مگر وانیہ کا معاملہ ان دونوں سے الگ تھا، اور اسی لیے وہ دونوں اس کی مکمل نگرانی کر رہے تھے۔ ایسے ہی دنوں میں افراز کے پوسٹنگ آرڈرز آ گئے۔ پھوپھو نے شادی کی تاریخ مانگ لی۔ ابو ذہنی طور پر بالکل تیار تھے۔ ایگزامز کے بعد کی ڈیٹ دے دی گئی۔ ادھر برہان کی امی کو بھی جلدی تھی۔ ابو نے پھوپھو اور چاچوؤں سے مشورہ کر کے جیا کے ساتھ ہی اس کی بھی رخصتی کا اعلان کر دیا۔ وانیہ کی حسیات مرتی جا رہی تھی، وہ بددلی کی انتہا پر تھی۔ وہ سب سے ناراض تھی بشمول سعد کے۔ وہ کوئی حل نکالنے کے بجائے اسٹوڈنٹس ویک کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ وانیہ سے سامنا ہوتا تو اسے الزام دیتا۔ وہ سچ مچ تنہا ہو گئی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانا بند کر دیا تھا، یوں بھی کورس کور ہو چکا تھا۔ ہفتہ طلبہ منانے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ادھر گھر میں بھی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ سارا دن سر منہ لیٹے بستر پر پڑی رہتی، کوئی بھی اسے ڈسٹرب نہیں کرتا۔ امی خود ہی کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر بازاروں کے چکر لگاتی رہتی۔ ان کے ہاں شادی کی تیاریوں کے نام پر لڑکیوں کو ڈگر ڈگر پھرانے کا رواج نہیں تھا۔ ان سب معاملات کو بھی شرم پر محمول کیا جاتا تھا۔ جیا کا جہیز بس اس کی ذاتی چیزوں پر مشتمل تھا۔ اسے دوسرے شہر جانا تھا۔ افراز بھائی نے سب چیزوں کے لیے منع کر دیا تھا۔ در حقیقت تیاری تو وانیہ کی ہی ہوئی تھی۔ اس کا برائیڈل جوڑا برہان کی طرف سے آیا تھا۔ گلابی مائل سفید لانگ شرٹ والا شرارہ جس پر گہرے سبز رنگ کا کامدار آنچل تھا، وہ بے حد مہنگا ڈیزائنر جوڑا تھا۔ عام حالات ہوتے تو وانیہ اس کا افتتاح کر چکی ہوتی، یعنی کئی بار پہن کر آئینے کے آگے اپنی نرالی چپ پر خود کو داد دیتی، مگر اب یہ حال تھا کہ بس ایک سرسری نگاہ اٹھا کر جھکا لی تھی۔ جیا کو نکاح کا فائدہ حاصل ہوا تھا۔ افراز نے ساتھ لے جا کر اپنی اور اس کی پسند سے ایک بے حد خوبصورت میکسی دلوائی تھی، بلکہ گہرے رنگوں کے کام سے سجی ایش وائٹ میکسی اور گہرا سرخ دوپٹہ۔ پارلر کی بکنگ بھی جیا نے خود کروائی تھی۔ اس کے بعد وہ جی جان سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ باقی کے سارے درد سر امی کی جان پر تھے۔ ایگزامز کے دوران فہد نے خود وانیہ کو لانے لے جانے کی ڈیوٹی نبھائی تھی۔ سعد اسے امتحانوں کے دوران کہیں نہیں ملا تھا۔ شاید وہ فہد کو دیکھ کر ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ وانیہ یہ چاہ کر بھی اس سے نہیں مل سکتی تھی۔ لاسٹ پیپر والے دن فہد اسے واپسی پر گھر لے جانے کے بجائے ایک پوش علاقے میں لے آیا تھا۔ کسی آفس جیسی جگہ کے باہر گاڑی روک کر وہ خود اندر چلا گیا تھا۔ برہان اپنے آفس کی وال گلاس کے سامنے کھڑا کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا جب گیٹ کے باہر رکنے والی گاڑی نے اس کی توجہ کھینچی۔ فہد کو دیکھ کر اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سیاہ شال میں لپٹی وانیہ کو نظر بھر کر دیکھا۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، کھوئی کھوئی میلے میں گم ہوئی بچی جیسی۔ حسب معمول لٹے چہرے پر جھول رہی تھی، سادہ بے داغ چہرہ۔ وہ کتنی بے خبر رہتی تھی۔ برہان کا دل انجانی خواہشات سے بھرنے لگا۔ جب اس کے سامنے ہوگی وہ ان لٹوں کو اپنے ہاتھ سے سنوارے گا، وہ چونک اٹھے گی تو وہ ہنس دے گا۔ وہ اب بھی ہنس دیا تھا، یہ سوچ کر کہ اچانک نوک کر کے فہد اندر داخل ہوا۔ برہان سرعت سے کھڑکی پر بلائنڈز گرا کر پلٹا۔ برہان بھائی، یہ ابو نے بھجوائے ہیں، وہ آپ کی شاپنگ کے لیے۔ رسمی سلام دعا کے بعد فہد نے ایک پھولا ہوا لفافہ اس کی سمت بڑھایا۔ انکل کو میری طرف سے شکریہ کہنا، مگر میں اپنی ساری شاپنگ کر چکا ہوں
اور میری غیرت یہ گوارا کرتی بھی نہیں کہ میں ان سے یہ سب لوں۔ وہ اپنی پلی پلائی بیٹی مجھے دے رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر کیا دیں گے؟ وہ بہت نرمی سے کہہ رہا تھا۔ فہد کو وانیہ کی قسمت پر رشک آیا۔ کیسا ہیرا اللہ نے اس کے لیے چنا تھا اور وہ خاک سے کنکر چھان رہی تھی۔ اس کے اچھے نصیب کے لیے دل میں دعا گو ہوتے ہوئے اس نے برہان کو ایک بار پھر مائل کرنا چاہا۔ پلیز فہد، تم کہو تو میں انکل سے خود بات کر لوں گا، تم یہ رکھ لو پلیز۔ اس نے فہد کا بڑا ہوا ہاتھ نرمی سے تھپ تھپا کر واپس موڑ دیا۔ چند اور رسمی باتوں کے بعد فہد وہاں سے ہلکا پھلکا ہو کر نکلا تھا۔ برہان پھر کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ وہ فہد سے لڑ رہی تھی کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ اب آپ سے روبرو ملاقات ہوگی مسز وانیہ برہان احمد۔ وہ دل سے مسکرایا اور بلائنڈز برابر کر دیے۔ تمہاری ڈیڈ لائن آج ختم ہوگی وانیہ، مگر تمہارے ساتھ فضل کی جانب سے پتہ بھی نہیں ہلا۔ اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ فہد کا اب کے بعد لہجہ مضبوط تھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وانیہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اب بھی وہی ہو رہا ہے جو تم سب چاہتے ہو، کیا میں نے کوئی احتجاج کیا؟ اس کے باغی لہجے پر فہد نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں اجازت دی تھی، موقع دیا تھا تمہارے ساتھ فضل کو۔ تم یہ الزام ہم پر نہیں لگا سکتی۔ اگر وہی پیچھے ہٹ گیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ تم نے اس پر بھروسہ کر کے دیکھ لیا نا وانیہ، اب اپنے بھائی پر بھروسہ کر لو۔ برہان احمد تمہارے لیے بہترین چوائس ہے۔ شادی تو تمہاری ویسے بھی وہی ہونی ہے، مگر میں چاہتا ہوں تم اپنا دل صاف کر کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ ان سب دکھوں کو یہیں چھوڑ کر جاؤ، اپنے دامن میں بس خوشیاں بھر کر جانا۔ وہ جذباتی ہونے لگا تو وانیہ سے بھی رہا نہیں گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ میری دعا ہے وانیہ کہ تم اپنی زندگی میں ہر سکھ پاؤ، اتنی محبتیں ملیں تمہیں کہ شمار مشکل ہو جائے۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ وانیہ بہت دیر تک یوں ہی روتی رہی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کے لیے سارے اہتمام تھے۔ وہ دونوں پارلر سے تیار ہو کر آئیں۔ آسمان سے اتری ہورے لگ رہی تھی۔ جیا تو یوں بھی نکسک سی رہتی تھی۔ آج چشمہ بھی غائب تھا۔ خالص مشرقی انداز سے سجی سوری، چہرے پر سچی خوشیوں کے رنگ لیے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اور ایک وہ تھی جس پر کبھی کوئی ہنر آزمایا ہی نہیں گیا تھا، گویا پتھر سے مورت تراشی گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہر ایک پہلے سے زیادہ حیران ہو گیا تھا، اور بھی تعریفوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ جیسے آج ہی ادراک ہوا تھا کہ وہ بھی خوبصورت تھی، اور اس قدر خوبصورت تھی۔ جیا خود دلہن بنی اس کے قصیدے پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ خیر، اس کی سوگواری، اداس آنکھیں تھکن کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی، جن پر گھنی پلکوں نے سایہ سا کر دیا تھا۔ وہ کم عمر تھی اور بے حد معصوم صورت۔ اپنے درمیانے سے قد کے باعث وہ کوئی گڑیا سے لگ رہی تھی۔ نکاح نامہ اس کے آگے رکھتے ہوئے فہد نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس کے منجمد احساسات کو حرارت ملنے لگی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ اس انجان شخص کے نام لکھ دینے کے بعد بھی اس کے لبوں پر لگا خاموشی کا قفل نہیں ٹوٹا تھا۔ فہد اسے پیار کر کے واپس چلا گیا تھا۔ جیا نے زندگی میں پہلی مرتبہ اسے یوں خود میں سمیٹ کر پیار کیا تھا۔ پھر امی ابو نے بھی اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا، مگر وہ برف میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ اسے اسٹیج پر بٹھایا گیا تو برہان اس کے بالکل نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے پہلو سے اٹھتی آنچ وانیہ کو جھلسانے لگی۔ وہ بے اختیار ذرا پرے کھسک گئی۔ یہ اتنا باریک فاصلہ تھا جسے بس برہان ہی محسوس کر سکا تھا، مگر اسے اس کی یہ ادا بھی بھا گئی۔ رخصتی کا عمل ہرگز روایتی نہیں تھا۔ وہ سب سے گلے ملی تھی، مگر آنکھ سے ایک آنسو تک نہیں نکلا تھا۔ فہد کے پاس ٹھہری تو اس نے وانیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے وہ مدھم آواز میں بولا تھا، یاد رکھنا وانیہ، مرد وہ نہیں ہوتا جو عورت کا ہاتھ تھام کر پارکوں کی سیر کرائے، مرد وہ ہوتا ہے جو اس کا ہاتھ تھام کر اپنے گھر لے جائے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے مڑ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ سسرال میں اس کا شاندار استقبال ہوا تھا۔ اس کی ساس نے خود ویل چیئر سے اٹھ کر اس پر سے نوٹ وارے تھے، صدقہ خیرات کیا تھا، اسے گلے لگا کر نئی زندگی کے لیے پرخلوص دعاؤں سے نوازا تھا۔ زمانہ اسے اس کے روم تک چھوڑائی تھی۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا، ضرورت کی ہر شے سے آراستہ تھا۔ ہر سو ایک دل فریب مہک پھیلی ہوئی تھی۔ گلابوں سے سجاوٹ کی گئی تھی، مگر سادگی کا عنصر نمایاں تھا۔ سائڈ ٹیبل پر اس کے مجازی خدا کی تصویر رکھی تھی۔
وہ اس حقیقت سے چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی تھی کہ وہ بلا شبہ ایک نفیس انسان لگتا تھا۔ اسے جلد یاد بھی آ گیا تھا کہ وہ اس سے پہلے کہاں ملی تھی۔ اس کے موبائل میں وائبریشن ہو رہی تھی۔ اس نے کلچ کھول کر فون باہر نکالا تو اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کی ساری حسیات بیدار ہو گئی تھی۔ ساتھ فضل کی ویڈیو کال تھی۔ اس نے ارد گرد گھبرا کر دیکھا، پھر کال اٹینڈ کر لی۔ ساتھ اس کا دمکتا رخ دیکھ کر کچھ پل کے لیے الفاظ بھول گیا۔ وہ ناراض نگاہوں سے اسے ملامت کرتی رہی۔ میں جانتا تھا تم اتنی ہی حسین لگو گی اس روپ میں، کیا کیا نہیں سوچا تھا میں نے، مگر دیکھو آج تم سجی بھی ہو تو کسی اور کے لیے۔ آج میرے بجائے کوئی اور تمہیں دیکھے گا، چھوئے گا، اور تم وانیہ، تم تو کہتی تھی کہ یہ ہاتھ میرے بعد کسی کے ہاتھوں میں نہیں دو گی۔ کتنی آسانی سے تم نے اپنا سارا وجود کسی اور کے نام کر دیا۔ میرے دماغ کی شریانیں پھٹ رہی ہیں یہ سوچ کر کہ تم آج کسی اور کے ساتھ۔ وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ وانیہ جو اس کی اتنی لمبی غیر حاضری پہ شکوے کرنا چاہتی تھی، اس سے لڑنا چاہتی تھی، اس کی باتیں سن کر شرم سے گڑ کر رہ گئی۔ مجھ سے وعدہ کرو وانیہ کہ تم اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دو گی، ورنہ میں خود کو آگ لگا لوں گا۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ وہ وانیہ کا تن من خاک کر کے خود غائب ہو گیا تھا۔ اسکرین پر اب اس کا پسندیدہ وال پیپر نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے دل کے ادھرتے زخموں کی تکلیف کے ساتھ تنہا بیٹھی رہ گئی تھی۔ ایک بار پھر بغاوت اس کے اندر سر اٹھانے لگی۔ اسے ساتھ کے آخری ملاقات میں کہے الفاظ یاد آنے لگے۔ تمہارے گھر والوں نے باقاعدہ ایک سینیریو کریٹ کیا ہے تمہیں مجھ سے الگ کرنے کے لیے۔ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی جو ابھی کے ابھی شادی کرنی پڑ رہی ہے انہیں تمہاری؟ وہ جانتے تھے کہ میں اتنی جلدی کچھ بھی نہیں کر سکوں گا اور وہ اپنی مرضی سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ وانیہ کا ذہن پھر بہکنے لگا۔ فہد کی اتنی محنت سے پڑھائی کی سب پٹیاں بیکار ہو گئی تھیں۔ وہ پھر سے وہی کم عقل وانیہ بن رہی تھی، اور اس بار فہد یا جیا اس کے ساتھ نہیں تھے۔ آہستہ سے دروازہ دھکیل کر برہان اندر آیا تھا۔ سامنے ہی وہ پریوش بیٹھی تھی، ہمیشہ کی طرح بے خبر، اپنے آپ میں گم۔ اس کا بے پرواہ حسن تو یوں بھی برہان کا قرار روک لیتا تھا۔ آج تو وہ سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کر اسی کی سلطنت میں اسے ہی فتح کرنے آئی تھی۔ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں۔ اس کے عین سامنے کھڑے ہو کر برہان نے اعتراف کیا۔ وہ بے خبر شاید اس کی آمد سے بھی انجان تھی۔ مدھم مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اس کے روبرو بیٹھ گیا۔ چہرہ جیسے تصور بھی، تصویر بھی، چہرہ ایک خواب بھی، چہرہ تعبیر بھی، چہرہ جیسے الف لیلوی داستان، چہرہ ایک پل یقین، چہرہ ایک پل گماں، چہرہ جیسے کہ چہرہ کہیں بھی نہیں، ماہرو، مہجبی، مہجبی۔ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں۔ اس نے بے شمار کتابیں پڑھی تھیں، مگر اس لمحہ موجود میں وہ گونگا بنا بیٹھا تھا۔ کوئی ایک لفظ نہیں تھا جسے کہہ کر وہ اس سنگ مرمر جیسی مورت کو بتا سکتا کہ وہ اسے کتنی اچھی لگتی ہے، اپنی اس خوشی کو بیان کر سکتا کہ وہ جس پہلی لڑکی کو اپنا دل سونپ چکا تھا وہ اسی کی ہو کر اس کے سامنے اس کے گھر میں بیٹھی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے اپنا سب کچھ صرف اسی کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ سوچوں کا لامتناہی سلسلہ تھا جو برہان کو بولنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کی خاموشی وانیہ کو الجھانے لگی۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو برہان جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا چونک گیا۔ سب سنہری آنکھوں کی جھلملاہٹ اس کے دل کی دنیا تہ و بالا کر گئی۔ اس کی وارفتگی وانیہ کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی۔ برہان نے گہری ہوتی مسکراہٹ سے اس کے اضطراری انداز کو نوٹ کیا اور شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک خوبصورت نازک نگوں والا گولڈ کا بریسلٹ برآمد کیا۔ اس کا سرد ہاتھ تھام کر بریسلٹ پہنانے تک وہ اس کی کپ کپاہٹ صاف محسوس کر چکا تھا۔ گھبرا رہی ہو؟ بےحد اپنائیت سے پوچھتے ہوئے وہ اس کا سرد ہاتھ گرمانے لگا۔ وانیہ کو یہ حدت اپنے وجود میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت آہستگی سے اس نے اپنا ہاتھ برہان کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ برہان نے محسوس تو کیا، مگر اسے اس کی شرم محسوس کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم شاید تھک گئی ہو، جاؤ چینج کر لو۔